کہ بہت سی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی مگر ہم سٹل مانتے ہیں. ابھی تک میں نے اس کا کلیہ سمجھایا آپ کو، پرنسپل، اصول سمجھایا. اب میں اس کی شہادت دیتا ہوں، گواہی. آ جائیے. آپ نے ایٹم کا نام سنا ہے؟ سب سے بڑی معتبر ہمارے جو دلیل ہے کسی چیز کو سمجھنے کی، جو آتھینٹک بات کرتی ہے، جس کی بات میں ایکوریسی ہے، جس کی بات میں ریلائبلٹی ہے، وہ سائنس ہے. باقی علوم اپنی جگہ بجا، مگر وہ سب بیسڈ ہیں ظن و تخمین پر. وہ رد و بدل ہوتا رہتا ہے، اور ظن و تخمین، اور اس میں بحث و تکرار ہے. کوئی یہ مانے گا، کوئی نہیں مانے گا. اس میں کہیں بھی حتمیت و قطعیت نہیں ہوتی. اس میں بڑا ایرر کا سکوپ ہوتا ہے، بڑا. جو چیز علم کے باب میں جو انسان نے دریافت کیا علم، اس کے باب میں جس میں حتمیت و قطعیت ہے کمپیریٹیولی مناسب حد تک، وہ سائنس ہے. جب وہ اپنے فائنل نتیجے پر پہنچ جائے. اب میں جو کہنا چاہتا ہوں، سائنس میں آپ میں سے ہر ایک نے ایٹم کا نام سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. دونوں طرف دکھائیں مجھے، مردوں کی طرف بھی اور بہنوں بیٹیوں کی طرف. اوپر سب، ہر شخص جس نے ایٹم کا نام سنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ادھر بہنوں اور بیٹیوں کی طرف بھی دکھائیں. ایٹم، ہاتھ کھڑا کریں. سنا ہے کہ نہیں نام ایٹم کا؟ دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب سن لیجئے یہ بات. سائنس سے پوچھتا ہوں، میں سائنس سے ریکارڈ پہ آ رہا ہوں کہ کیا کسی سائنسدان نے آج تک ایٹم کو دیکھا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے. بات ہو رہی تھی ایمان بالغیب، کہ اگر نہیں دیکھا تب بھی ایمان لے آئیں. اس لیے ایمان لے آئیں کہ وہ آپ کے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس سے ماورا ہے. میں نے اب تک یہ بات سمجھائی. آپ کے دیکھنے کی ایک صلاحیت ہے، لیمٹ ہے، کیپیسٹی ہے. اس سے جو باہر ہے، اوپر کی چیز ہے، وہ آپ دیکھ نہیں سکتے، مگر مان جائیں. اب میں اس پر گواہی دے رہا ہوں. آپ سب نے سنا ہے ایٹم کا نام، اور کتابیں بھری پڑی ہیں. ہمارے وائس چانسلر صاحب بیٹھے ہیں یونیورسٹی کے، یہ تو اپنے فیلڈ میں بہت بڑے سائنسدان ہیں، نیول سائنسز میں. اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اور آپ میں کئی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے، بیٹے، میرے بیٹے اور بیٹیاں، جنہوں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے، کئی پی ایچ ڈیز بیٹھے ہیں، کئی بیچلر کرنے والے، کئی ہائی اسکول والے، کالجز والے، ساروں کو میں سنا رہا ہوں. ایٹم کا نام آپ کو سنتے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. کتابیں بھری پڑی ہیں، ہزار ہوا کتابیں سائنس کی ایٹم سے بحث کرتی ہیں. مگر اب یہ جملہ سن لیں، آج کے دن تک اس صفحہ ہستی پر، روئے زمین پر، ایک سائنسدان بھی ایسا نہیں ہے جس نے ایٹم کو دیکھا. یہ بات آپ کو بتانا تھا. اور یہ نہیں کہہ رہا کہ ننگی آنکھ سے دیکھا ہو، نہ. ننگی آنکھ سے تو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی. وہ تو چاند کو دیکھنے کے لیے بھی ایک توپ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں نا ہمارے لوگ. وہ بھی کئیوں کو نظر آتا ہے، کئیوں کو نظر نہیں آتا. ننگی آنکھ سے دیکھنے کی بات نہیں کر رہا بیٹے، آواز اونچی. میں بات کر رہا ہوں بڑی پاورفل مائکروسکوپ کی، خرد بین، اور وہ بھی بڑی پاورفل مائکروسکوپ، پاورفل. اس دنیا میں سائنس نے جتنی مائکروسکوپ ایجاد کی ہیں آج تک، سب سے زیادہ پاورفل مائکروسکوپ لے لیں، دنیا کی سب سے زیادہ. اس مائکروسکوپ میں دیکھیں، اس سے بھی ایٹم نظر نہیں آتا. ایٹم کا وجود آج تک سائنس نے دیکھا ہی نہیں. لو، مگر ساری دنیا اس کو مانتی ہے. تو یہ غیب کا علم نہیں ہے تو کیا ہے؟ بولیے، یہ کیا ہے؟ یہ غیب کا علم ہے. روئے زمین پر آپ 8.25 ارب انسان رہتے ہیں، 8.25 ارب روئے زمین پر. ہزاروں لاکھوں سائنسدان ہیں، لیبارٹریز ہیں. نارتھ امریکہ سے لے لیں، کینیڈا، امریکہ سے پورا یورپ اور جاپان تک چلے جائیں، آسٹریلیا تک، پوری روئے زمین پر جہاں سائنسی تحقیقات ہیں، لیبارٹریز ہیں. ایک سائنسدان بھی نہ مر جانے والوں میں ایسا تھا، نہ آج جو زندہ ہے ان میں ہے، جو کہے میں نے ایٹم کو دیکھا ہے مائکروسکوپ سے. مائکروسکوپ بھی نہیں دکھا سکتا. اگر اس کو معیار بنا لیا جائے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو نہیں مانتے، تو سب سے پہلے تو ایٹم کا انکار کرتے. نظر نہیں آتا. میں آپ کو 5 چیزیں بتاؤں گا، بڑی آسان، آپ کے ذہن نشین رہ جائیں گے. کسی نے نہیں دیکھا آج تک ایٹم.
اس لیے کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ یاد رکھ لیں کہ جو دیکھنے کے لیے جو لائٹ ہے نا، جس روشنی جس سے انسان جس کی مدد سے دیکھتا ہے، اس کی ایک ویو لینتھ ہوتی ہے، ویو لینتھ، وہ اس ویو لینتھ سے بھی بہت چھوٹا ہے، اس میں میچ ہی نہیں کرتا، اتنا چھوٹا ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے جو روشنی درکار ہے اور روشنی کی ویو لینتھ میں بھی نہیں آتا، مگر ساری دنیا مانتی ہے اس کو، ساری دنیا مانتی ہے، اس نام سے بھی ڈرتی ہے، مانتی بھی ہے ڈرتی بھی ہے۔ نہیں دیکھا کسی نے مگر پھر مانتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا تو کیسے مانے؟ کیا عجیب نظام ہے۔ آگے چلیے، یہ جو ہمارے سیل ہیں، سیلز، یہ جو پوری باڈی ہے انسان کا جسم ہے پورا، یہ اربوں کھربوں سیلز خلیوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، سارا جسم سر سے پاؤں تک، ہر عضو، ہمارا سر، دماغ، آنکھیں، ماتھا، ناک، چہرہ، کان، ہاتھ، پاؤں، سینہ، جو کچھ ہے، جگر، دل، گردے، لبلبا، پینکریاز وغیرہ، ٹانگیں، سارا کچھ جو پورا جس میں آپ جو بیٹھے ہیں، یہ سب سیلز کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، خلیہ، چھوٹا سا ایک سیل ہوتا ہے خلیہ، اس خلیہ کے اندر ایک مرکز ہوتا ہے، اس کو نیوکلیس کہتے ہیں، نیوکلیس، یہ لفظ یاد رہ جائے گا، نیوکلیس، وہ پورے سیل کا دار و مدار زندگی اس پر ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارا جسم ہو اور کائنات کی ہر چیز، چرند پرند، پودے، درخت وغیرہ، جتنی زندہ چیزیں ہیں، ہر چیز سیل پر قائم ہے، ان کی زندگی، ان کے وجود سیل کے ساتھ، اور سیل کے اندر مین مرکزی چیز نیوکلیس ہوتا ہے۔ اب دوسری بات سن لیں، آج تک کل سائنس کی ہزارہ کتابیں نیوکلیس کی بحث کے ساتھ بھری پڑی ہیں، اور آپ کو اگر کتابیں اٹھا لیں تو وہ آپ کو تصویر دکھائیں گے سیلز کی، اس میں یہ نیوکلیس ہے، تصویر بتائیں گے، ہر کتاب میں تصویر دکھائیں گے آپ۔ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، تو ڈسکشن جب سیل کی ہوتی ہے، خلیاتی نظام کی، میں آؤں گا ایک رات میں آپ کو سیل بھی دکھاؤں گا، اس کے نظام پر بھی بحث کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی تو سرسری تذکرہ آ گیا۔ وہ جو نیوکلیس ہے، آج تک کسی سائنسدان نے دنیا کی کسی مائکروسکوپ کے ذریعے وہ نیوکلیس بھی نہیں دیکھا، لو، مائکروسکوپ کے ذریعے نیوکلیس کو بھی نہیں دیکھا۔ وہ اس لیے نہیں دیکھا کہ وہ تو اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، یعنی جو جو ویزیبل لائٹ ہے، جو جس روشنی میں انسان دیکھ سکتا ہے، اس کی ویو لینتھ 200 سے 500 نینو میٹر ہونی چاہیے، کم سے کم نینو میٹر۔ یہ آپ کو اس مشکل میں نہ پڑے، میں نے لفظ بول دیا کیونکہ میری گفتگو تو ہر ایک نے سننی ہے نا، اسٹوڈنٹس نے بھی سننی ہے، اور سائنٹسٹ بھی سنیں گے، اسکالرز بھی سنیں گے۔ جیسے آپ ناپتے ہیں چیزوں کو، مائل، میل ہے، پھر کلو میٹر ہے، اس طرح نیچے آتے چلے جاتے ہیں، پھر آپ گز میں آتے ہیں، یارڈ ہے، پھر فٹ ہے، پھر انچ پر آتے ہیں، انچ کے نیچے پھر سینٹی میٹر پر آتے ہیں، تو سینٹی میٹر سے چلتے چلتے ملی میٹر آتے ہیں، چھوٹی پیمائش ہوتی چلی جاتی، ملی میٹر کے بعد ایک بہت چھوٹی پیمائش ہے، اس کو کہتے ہیں نینو میٹر، نینو میٹر۔ اب یہ جو جس روشنی سے کوئی چیز دیکھی جا سکتی ہے، اس کی جو آخری حد ہے وہ ہے، اگر اس کا فاصلہ یا وجود 200 سے 500 نینو میٹر تک ہو تو پھر انسان دیکھ سکتا ہے مائکروسکوپ کے ذریعے بھی۔ مائکروسکوپ میں بھی دکھانا تو روشنی نہیں ہے نا، 200 سے 500، 200 سے لے کر 500 نینو میٹر، اگر اتنا اس کا ہوگا ویو لینتھ، تو تب وہ چیز دکھائی دے گی۔ اس سے کم ویو لینتھ ہوگی تو دکھائی نہیں دے گی۔ 200 سے 500 نینو میٹر ویو لینتھ چاہیے۔ جو ایٹم ہے وہ 1/10 نینو میٹر ہے، 1/10۔ تو آج سائنس یہ کہتی ہے، کل کا نہیں پتا، کہ 100 سال بعد سائنس آگے ترقی کر جائے، مجھے نہیں پتا۔ آج کے دن، آج کیا تاریخ ہے بولیے؟ 31 مارچ 2024، 31 مارچ 2024، 31 مارچ 2024، آج کے دن تک سائنس کہتی ہے کہ یہ دیکھا بھی نہیں جا سکے گا۔ آج کے دن تک اس کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ویزیبل نہیں، دیکھا بھی نہیں جا سکے گا۔ کئی 100 سال بعد سائنس نتیجہ بدل لے تو الگ بات ہے، ترقی کی منزلیں طے ہوتی ہیں، مگر اتنا چھوٹا ہے ایٹم، اور نیوکلیس پر اس سے چھوٹا ہے، 1/10 نینو میٹر ویو لینتھ ہے،
وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں کہ مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جا سکے، کیونکہ روشنی کی اس منیمم ویو لینتھ سے بھی بہت نیچے، سینکڑوں درجے نیچے ہے، سینکڑوں درجے. تو گویا ایٹم کو نہیں دیکھا تب بھی لوگ مانتے ہیں، سیل کے ہر خلیے کے نیوکلیس کو نہیں دیکھا تب بھی لوگ مانتے ہیں. اب آگے آئیے، آپ نے 3 نام اور سنے ہوں گے. پہلے سمجھا جاتا تھا 100 سال پہلے کہ سب سے چھوٹا ذرہ جو ہے کائنات میں وہ ایٹم ہے، سب سے چھوٹا وجود. پھر اس پچھلے 100 سال کی سائنسی ترقی نے ثابت کیا کہ نہیں، ایٹم بھی ٹوٹتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، اور ٹوٹ کر اس کے بھی آگے چھوٹے ذرے ہیں، اور وہ نیوٹرون، پروٹون اور الیکٹرون. بولیے کیا کیا؟ الیکٹرون، نیوٹرون اور پروٹون، 3 لفظ. یہ ایٹم سے بھی آگے چھوٹے ہیں. اب آپ موجودہ فزکس اور موجودہ سائنس کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں، کیمسٹری کو پڑھیں، بایو کیمسٹری کے پڑھیں، بایولوجی کو پڑھیں، مائکرو بایولوجی کو پڑھیں، فزکس میں جائیں، ایسٹرو فزکس میں جائیں، جتنا بھی ہیومن سائنس، اناٹمی میں، ایمبریولوجی میں، جہاں چلے جائیں، جہاں سیلز کا، پھر کچھ ایٹمز کا اور الیکٹرون نیوٹرون کا، نرو سیلز کا جہاں ذکر آتا ہے، ہر جگہ ملے گا. ہزاروں لاکھوں کتابیں سائنس کی الیکٹرون، نیوٹرون اور پروٹون کی بحث سے بھری پڑی ہیں، ساری دنیا مانتی. کوئی ایک شخص انکار کر دینا کہ الیکٹرون، نیوٹرون، پروٹون نہیں ہے، تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے. وہ کہیں گے ساری سائنس نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ہیں، تو کیسے کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ اب سن لیں، نیوٹرون، الیکٹرون، پروٹون بھی آج تک روئے زمین پر کسی سائنسدان نے نہیں دیکھے، سائنس نے ہی نہیں دیکھے، یوں کہہ لیں. سائنس نے آج کے دن تک نہ ایٹم دیکھا ہے، نہ خلیے کا نیوکلیس دیکھا ہے، نہ سائنس نے الیکٹرون دیکھا ہے، نہ نیوٹرون دیکھا ہے، نہ پروٹون دیکھا ہے. ان ساری سائنسی حقیقتوں کو آپ نے نہیں دیکھا تو پھر بھی مانتے ہیں بلا چون و چرا، مگر ایمانی حقیقتوں کو نہیں دیکھا تو کہتے ہیں کہ دیکھے بغیر نہیں مانتے. تو یہ ایک تضاد ہے، بس اس کو ختم کر لیں. اگر سائنسی حقائق جنہیں سائنس نے بتا دیا کہ یہ ہیں مگر دیکھا نہیں تو ہم مانتے ہیں، تو ایمانی حقائق جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا، وہی الہی نے، کہ یہ ہیں، ہمیں نہیں دیکھا، ہمیں ماننا چاہیے. یہ قاعدہ وہ ہے جو سائنس بتا رہی ہے ہمیں. خدا جانے کب تک یہ چیزیں نہیں دکھائی دیتی رہیں گی، ممکن ہے کئی سینکڑوں ہزاروں سال لگ جائیں. اور کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ پروٹون فار ایگزامپل، وہ ایک ایٹم جو نہیں دیکھا جا سکتا، وہ کہتے ہیں، بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ پروٹون ایٹم سے 1,00,000 گنا چھوٹا ہوتا ہے. ایٹم کے ٹکڑے کر دینا، اب جب دیکھا نہیں تو ٹکڑے کس نے کرنے ہیں؟ کئی کہتے ہیں 1,00,000واں حصہ ہے، کئی کہتے ہیں 10,000واں حصہ ہے. آپ جائیں گے اس کی معلومات پر تو ڈفرنٹ معلومات ملیں گی. تو 10,000واں حصہ ہے ایٹم کا ایک پروٹون، اور کئی اس سے بھی زیادہ کرتے کرتے اور چھوٹا 1,00,000واں حصے تک. تو 10,000واں حصہ ہو یا 50,000واں یا 1,00,000واں حصہ، اتنا چھوٹا وجود ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا کہ کائنات کے کسی بھی مائکروسکوپ سے اس کو دیکھا جا سکے. تو کبھی بھی دیکھا نہیں جا سکے گا اگر، تب بھی اس کو مانتے رہیں گے، اور 50-100 سال سے مان رہے ہیں بن دیکھے. اس کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مانتے ہیں. تو یہ بن دیکھے مانا ہے یا نہیں؟ اب یہاں اس پر میں آتا ہوں کہ کیوں مانتے ہیں. وہ ایمان افروز بات ہے، بڑی ایمان افروز. تو گویا سائنس نے اپنے تحقیق اور مطالعہ کے مختلف انداز جو سائنس نے دریافت کیے، اس کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ اس کائنات میں اور انسانی وجود کے اندر ایسے بے شمار حقائق ہیں جو دیکھے نہیں جا سکے آج تک، اور دیکھے جا ہی نہیں سکتے. اس کے باوجود ان کو مانتے ہیں. نہ خوردبین نے دیکھا ہے، نہ سائنسدان نے دیکھا ہے، مگر ہر سائنسدان ایٹم، نیوکلیس، الیکٹران، نیوٹران، پروٹون کے وجود پر ایمان رکھتا ہے. وہ کہتے کہ یہ ہیں. ہمارا نوجوان بیٹا، اس کے ذہن میں یہ شکوک ڈالے جاتے ہیں کہ چونکہ خدا نظر نہیں آتا سو میں اس کو نہیں مانتا، جنت و دوزخ نظر نہیں آتی سو میں اس کو نہیں مانتا، ملائکہ اور وہی نظر نہیں آتے سو میں اس کو نہیں جانتا، نہیں مانتا. نہیں میرے بیٹے، صرف نظر آنا یا نہ آنا
کسی حقیقت کو ماننے یا نہ ماننے کا واحد طریقہ نہیں ہے. آپ سائنس کی دنیا میں ایسی ہزاروں چیزوں کو مانتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں جو نہ نظر آئی ہیں، نہ نظر آ سکتی ہے، نہ آئندہ پتہ نہیں کب تک نظر آئے نہیں آئیں گے. اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا سائنس سے، میں پوچھتا ہوں سائنس سے کہ جب الیکٹران، پروٹون، نیوٹران اور یہ ساری چیزیں آج تک آپ نے، سائنس سے پوچھ رہا ہوں سائنس سے، کہ کسی خوردبین، کسی بڑی سے بڑی پاورفل مائکروسکوپ سے بھی ان کو دیکھا ہی نہیں، تو پھر آپ اے سائنس تو ان پر یقین کیسے رکھتی ہے؟ اب میں سائنس سے پوچھ رہا ہوں، اے سائنس جب آپ نے ان حقائق کو دیکھا ہی نہیں آج تک، اور تو کہتی ہے کہ دیکھا جا ہی نہیں سکتا، پھر ان کو کیسے مانتی ہے، یقین کیوں رکھتی ہے؟ اس کا جواب سائنس دیتی ہے مجھے. میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں عزیزان محترم، میرے بیٹے بیٹیاں، یہ سائنٹسٹوں کو جا کے بتائیں، ان میں جو چیز رد ہونے والی ہو وہ رد کریں. رد کریں تو سائنسی بنیاد پہ کریں، گپ شپ اور ظن و تخمین اور ایسی الٹی سیدھی بے سر و پا بحث سے نہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں. اصول، قطعیت، حتمیت، ضابطے اور قاعدے کے ساتھ. تو میں سائنس سے میں پوچھتا ہوں، میں نے سائنس سے پوچھا کہ اے سائنس ان تمام سائنسی حقائق کو جب تک آج تک تو نے دیکھا ہی نہیں، اور تو کہتی ہے کہ دیکھا بھی نہیں جا سکتا، تو پھر تو اس کو ان پہ یقین کیوں رکھتی ہے؟ ہزاروں لاکھوں کتابیں کیوں بھر دی ہیں اس سے؟ ہر کلاس میں پڑھایا کیوں جاتا ہے ان کو، بچوں کو، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور پورا کا پورا نظام اس کائنات کا سائنسی تفسیر جو شرح ہے وہ اس پر کیوں قائم کر دی ہے، کیوں یقین رکھتی ہے؟ تو سائنس نے اس کا جواب دیا مجھے. وہ جواب سنیں. سائنس کہتی ہے دو وی کین ناٹ سی them but we can see their effects. سائنس کہتی ہے اس لیے مانتی ہوں کہ بے شک یہ ایٹم نظر نہیں آتا، نیوکلیس نظر نہیں آتا، الیکٹران نظر نہیں آتا، نیوٹران نظر نہیں آتا، پروٹون نظر نہیں آتا، یہ سب کچھ نظر تو نہیں آتے، مگر ان کے آثار نظر آتے ہیں، ان کی علامات ہیں، ان کی آیات نظر آتی ہیں. دوسروں پر جو ایفیکٹ ہوتے ہیں ان ایفیکٹس کو دیکھ کر مجھے پتا چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے. جن جن چیزوں پر ان کے اثرات ہوتے ہیں، جب وہ اثرات دکھائی دیتے ہیں، موو ہوتے ہوئے، عمل ہوتے ہوئے، فعل ہوتے ہوئے، حرکت ہوتے ہوئے، جب وہ حرکتیں دیکھتی ہوں تو پتا چلتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، ان کے پیچھے ہے. وہ جو ان کے پیچھے ہے وہ الیکٹران ہے، نیوٹران ہے، پروٹون ہے، وہ ایٹم ہے، وہ نیوکلیس ہیں. تو عزیزان محترم، جس طرح یہ ایفیکٹس کو دیکھ کر جان لیا کہ پیچھے کوئی ہے، اس طرح پوری کائنات بھی چل رہی ہے. انسان پیدا ہو رہا ہے، ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے، نطفے سے پورا انسان بنتا ہے، اور پہلے ہی دن جب مرد اور عورت ملتے ہیں، پہلے ہی دن بچے اور بچی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے رنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کی شکل و صورت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. پہلے دن، پہلے ابتدا میں اس کے رنگ روپ کا، نقش و نین کا، اس کے فیچرز کا، اس کی عادات کا، خصلتوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے. جس دن انسان کا ایک نطفہ بنا ماں کے رحم میں، پہلے دن، اور پھر انسان چلتا ہے، کائنات ہے، یہ کہکشائیں ہیں، یہ ستارے ہیں، سیارے ہیں، کائنات چل رہی ہے، کہیں ٹکراؤ نہیں ہوتا، کہیں جھگڑا نہیں ہوتا، رات آگے پیچھے نہیں ہوتی، دن آگے پیچھے نہیں ہوتا، سورج کا چاند کا جھگڑا نہیں، اور سورج کے سولر سسٹم کے سیاروں کا جھگڑا نہیں. کروڑوں اربوں ستارے ایک ایک کہکشاں میں چل رہے ہیں، خربوں خربوں کہکشائیں چل رہی ہیں، ایک نظم ہے، توازن ہے، ضبط ہے. تو یہ سارا کچھ نظر تو نہیں آتا، اللہ نظر تو نہیں آتا، مگر یہ سب کائنات کے افعال دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے، اور وہ جو ان کے پیچھے چلانے والا ہے اس کا نام اللہ، اس کا نام ہے اللہ. عزیزان محترم، جب بھی آپ کوئی مسئلہ دیکھیں، میں آگے ذکر کروں گا شاید کل، میں نے دیکھے ہیں ایسے کئی بلاگس ہیں، کئی ویب سائٹس ہیں، کئی ایسے گروپس بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں جو لوگوں کو منکر خدا بنا رہے ہیں. ان کے ایجنڈے ہیں انکار خدا کا، انکار مذہب کا. اس پر میں گفتگو اشارتاً کل امید ہے انشاءاللہ کروں گا. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ گروپ بنا کے، گروپ چلانے والوں میں ایک شخص بھی اوتھینٹک سائنٹسٹ نہیں ہے، ایک شخص بھی سائنسدان، سائنٹسٹ نہیں ہے. اور سائنٹسٹ کا مطلب ہے کامل پختہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو اس فن اور اس علم کی مہارت نہیں ہے، سب گپ مارنے والے بکھرے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، گم گشتہ راہ ہیں، جن کے پرسنل مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، فیملی مسائل پرابلمز ہیں، اپنے اپنے مذہب کے رہنماؤں سے پرابلم ہیں، باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بکھرے ہوئے لوگ ہیں.
بگڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ نسلوں کو بگاڑ رہے ہیں، ان میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں عالم کو، عالم سے مراد یہ ہر مسجد کا امام خطیب واعظ نہیں ہوتا، عالم سے مراد ہے نالجبل، جس کو سبجیکٹ پر مہارت ہو، اس علم اور فن پر جس کی پختگی ہو، مہارت ہو، اس کو کہتے ہیں عالم۔ ان میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے، صرف لوگوں میں گمراہی پھیلانے کے لیے انتشار فکری کا کام کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے اور تلاش حق کے لیے سب سے پہلے بنیاد علم پر رکھیں، اور آپ نے اپنے دین و مذہب کا علم حاصل ہی نہیں کیا۔ جب آپ باہر کے گروپس کو شیئر کرتے ہیں، رجسٹر ہوتے ہیں اور بیٹھ کے ان لوگوں سے نظریات سنتے ہیں دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، خدا کے بارے میں، جنہیں خود کچھ معلوم نہیں، تو سوال یہ ہے، جب آپ کمپیریٹو اسٹڈی کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، توازن کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں سائڈوں کا علم برابر ہونا چاہیے آپ کو۔ تو نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، نہ عربی لینگویج کو، نہ لغت کو، نہ قواعد کو، نہ ضوابط کو، صرف سے ہی اسکول گئے، پڑھتے گئے، کالج یونیورسٹی چلے گئے، اور جا کے پوری دنیا اوپن ہو گئی آپ کے سامنے، جس میں کفر، الحاد، دہریت اور انکار خدا کے فتنے آ گئے، تو میرے بیٹے آپ کی تو فاؤنڈیشن ہی کوئی نہیں تھی، آپ کو تو ان کی کہی ہوئی بات کا رد کرنے کا مواد ہی نہیں تھا، اپنے دین کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا نہیں وہ دلائل ہی نہیں تھے۔ تو آپ رانگ فوٹنگ پر ہیں، یہ راستہ نہیں ہے۔ موازنہ کرنے کے لیے دونوں سائڈ کا نالج ایکول ہونا چاہیے۔